امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو مختلف عنوانات ہیں ان میں سے ایک عنوان امام علی مقام کی حیات پاک کا یہ ہے کہ امام صاحب راہ عزیمت کے مسافر ہیں۔ دو رستے ہوتے ہیں، ایک رستہ رخصت کا رستہ ہوتا ہے، ایک عزیمت کا رستہ ہوتا ہے۔ شریعت کی اور اسلام کی حدود کا معاملہ کہیں آ رہا ہے اور آپ پر جبر ہو رہا ہے، آپ اس کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں حدود کو توڑنے نہیں دوں گا، شریعت کی مخالفت نہیں کرنے دوں گا، تو آپ پر کوئی جبر کرتا ہے، کوئی سختی کرتا ہے، کوئی اسلحہ اٹھا کے لاتا ہے، تو آپ نے کوشش تو کی تھی پر اب سامنے والا طاقتور ہو گیا ہے، اس کا مقابلہ فوری طور پر نہیں کیا جا سکتا، تو آپ اگر اس رستے سے ہٹ جاتے ہیں تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ سامنے والا طاقتور ہے، اس وقت اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کھڑے تو ہوئے تھے حدود اللہ کے لیے، لیکن سامنے جو لوگ تھے ان کی طاقت اور طرح کی تھی، تو آپ ہٹ جائیں، اس کو رخصت کہتے ہیں، آپ گھر چلے جائیں، آپ نے اعلان تو کیا، بات تو کی، لیکن آپ اس وقت ماحول اس طرح کا نہیں دیکھ رہے، آپ رخصت پر عمل کر لیں۔ ایک رستہ ہوتا ہے جس کو عزیمت کا رستہ کہتے ہیں کہ ہم حق کے لیے ڈٹ گئے ہیں، اگرچہ شریعت میں گنجائش ہے، ہمیں دین اجازت دیتا ہے کہ ہم رخصت پہ عمل کریں، لیکن ہم ڈٹ گئے کہ جان جاتی ہے تو جائے، پر ہم حق کے رستے میں کھڑے رہیں گے، اسے عزیمت کا رستہ کہتے ہیں، اسے راہ عزیمت کہتے ہیں کہ آپ کوئی شریعت کی گنجائش لے کے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ آپ کہتے ہیں میں نے 2 قدم آگے بڑھ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، میں رخصت پہ نہیں چلتا، میں ڈٹوں گا نہیں۔ آپ کی کن پٹی پہ کسی نے پسٹل رکھا کہ کہو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ورنہ گولی مار دوں گا، تو آپ جان بچانے کے لیے اگر کفر کرتے ہیں معاذ اللہ تو ٹھیک ہے، شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ مجبور تھے، آپ نے ایسی بات کر دی، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ جان جاتی ہے تو جائے، میں رب کا انکار نہیں کروں گا، تو پھر شہادت کا بڑا درجہ ملے گا۔ ایک رخصت ہے اور ایک عزیمت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رستہ ہے وہ عزیمت کا رستہ ہے کہ چھوڑی سی گنجائش دے کے کہ چلیں جی مجھے دین اتنی گنجائش دیتا ہے، آج ہم سارے ہی اللہ ماشاءاللہ راہ رخصت کے قائل ہیں، ہمیں یہاں گنجائش ملتی ہے، ہم فوری طور پر وہ رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ شریعت کی رخصت پر فوراً عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے عزیمت کا رستہ اختیار کرنا ہے، اگرچہ وہ کٹھن کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کا قرآن بھی چاہتا ہے کہ انسان مشقت والے رستوں کا تعین کرے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو 2 قدم زیادہ ہو، اس سے بھی حضور نے منع کیا، دین راہ اعتدال ہے، لیکن ویسے انسان کو رب نے پیدا مشقت میں کیا ہے۔ مقصد حیات ہوتا ہے نا، کوئی چیز کس لیے پیدا کی گئی، یہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے قرآن مجید کا فیصلہ کہ نہ آرام سکون کے لیے دنیا میں آئے ہیں، نہ بہترین کھا کے نرم گداز بستروں پہ آرام کرنے آئے ہیں، نہ اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ کوئی ہمارا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، کوئی ہمیں تکلیف نہ آئے، کوئی ہمیں بیماری نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا نا، ایسا ممکن نہیں۔ اللہ کریم نے قسمیں اٹھا اٹھا کے قرآن میں کہا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہو، وانت حل بہذا البلد، اس طرح کہ اے محبوب آپ اس شہر میں موجود ہیں، مجھے شہر مکہ کی قسم ہو۔ فرمایا ووالد وما ولد، باپ کی قسم ہو اور اس کی اولاد کی قسم ہو، یعنی جناب آدم کی قسم ہو، جناب آدم کی اولاد کی قسم، شہر مکہ کی قسم، آپ اس میں تشریف فرما ہے، اس کی قسم، محبوب مجھے جناب آدم اور ان کی اولاد کی قسم۔ قسمیں اٹھا اٹھا کے رب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا، اس کا خمیر ہی ایسا بنایا ہے کہ یہ مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا، مشقت میں۔
آپ دیکھیے انسان رحم مادر میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے ضائع نہ ہو جائے. پھر یہ پیدا ہوتا ہے تو کتنی تکلیفوں سے گزرتا ہے، بالکل جب نونہال ہوتا ہے تو کیسے اسے سنبھالا جاتا ہے. پھر یہ ماں کا دودھ پینے کے قابل ہوتا ہے، پھر دودھ چھڑانے کا ٹائم آتا ہے، وہ کتنا مشقت والا کام ہے، کتنا تکلیف والا کام. پھر یہ اپنے قدموں پہ چلنا شروع کرتا ہے تو کئی دفعہ گرتا ہے. پھر یہ تعلیم کے مراحل سے گزرتا ہے، پھر کام کاج کے مراحل سے گزرتا ہے، زندگی مشقت کے ساتھ گزارتا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں دکھی کون رہتے ہیں؟ جو سکھی رہنے کے چکر میں. دنیا میں پریشان کون رہتے ہیں؟ جو زیادہ خوشحال رہنے کے موڈ میں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، پیدا کرنے والا فرماتا ہے ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے. اس کا خمیر مشقت ہے، اس کو جو ترکیب کیا گیا ہے جن عناصر سے وہ عناصر مشقت سے بنے. اس کو عمر بھر جدوجہد کی ہے. جو ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا جی میں نے کچھ نہیں کرنا، تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ کا خمیر ہی مشقت ہے. آپ بوڑھے ہو جائیں یا ریٹائر ہو جائیں یا کسی جگہ بھی چلے جائیں، وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ اگر ہم بیٹھ گئے تو پھر ہم بیٹھ ہی گئے، لہذا بیٹھنا نہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. مشقت، جدوجہد، عزیمت کا رستہ، آگے بڑھ کے کوشش. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تعلیم کے مسئلے میں پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں یاد ہوتا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، یہ میرے والا کام نہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو فرمایا طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے. حالانکہ حضور جانتے ہیں سارے ذہین نہیں، سب کو یاد نہیں ہوتا، لیکن فرمایا ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کرے کیا؟ تھوڑی سی ذرا مشقت کر لو، تھوڑی ذرا محنت کر لو، تھوڑی ذرا جدوجہد کر لو. کسی کو 3 دفعہ دہرانے سے یاد ہوتا ہے تو چل 13 دفعہ دہرا لے. تو تھوڑا تیز ہو جائے اس کام میں. مشقت نہیں کرتے، سیکھتے نہیں، جدوجہد نہیں کرتے. ہم راہ علم کے معاملے میں وہ سختیاں نہیں جھیلتے جو ہمیں جھیلنی چاہیے. ہم اس طرح سے اس کے اندر اپنے دل کو لگاتے نہیں، ذہن کو کھپاتے نہیں. ہمارا مزاج نہیں ہوتا کہ ہم صحیح طور پر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کرایا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، تو میرے کریم خوش ہو گئے اور خوش ہو کے دعا دی یا اللہ اسے علم اور حکمت عطا فرما. اب جس طرح آج کل اللہ ماشاءاللہ سارے پیروں کے بچے پڑھے ہی نہیں ہوتے، سب کو علم لدنی ہوتا ہے، محنت ہی نہیں کرتے، سب تعلیم یافتہ ہیں، کوئی ضرورت نہیں. تو ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے حضور کی دعا ہے اور نبی پاک کی دعا سے علم آ بھی جاتا ہے، بغیر پڑھے بھی آ جاتا ہے. حضور تو سینے پہ دستے مبارک رکھ دے تو اس سے علم آ جاتا ہے. لیکن حضور نے ان کو جب علم کی دعا دی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا کردار یہ نہیں تھا کہ میں نے گھر میں ہی پڑھ لیا ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے. جناب عبداللہ ابن عباس کا یہ کام تھا کہ ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جاتے، دستک دیتے، فرماتے سنا ہے آپ کے پاس